توفیق و انداز ہمت ہے ازل سے، توفیق و انداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج پھر اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، جو کہ اس وقت زیر تشریح ہے کہ تو دوست کسی کا بھی ستم گر نہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے متصل اس کے جو دو اشعار ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جو اب آپ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آج کا شعر توفیق و انداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ اور مشکل تراکیب کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ توفیق ملنا جیسے کہتے ہیں، انداز ہمت، اندازہ ہمارے ہاں اردو میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر تخمینے کے معنی میں کہ بھئی میرا یہ اندازہ ہے، میرا یہ تخمینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اردو میں یہ اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہاں میگنیچیوڈ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حجم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مقدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں اس کو، یعنی توفیق و اندازہ ہمت یعنی بمقدار ہمت، ٹھیک؟ تو مقدار ہمت آپ اس کو سمجھیں، ازل سے، ہمیشہ سے، یعنی جس میں جتنی زیادہ ہمت ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ پھر آگے بڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، ٹھیک؟ جس میں ہمت کم ہوگی اس میں آگے بڑھنے کی جو ہے استطاعت یا آگے بڑھنے کی اس کو جو توفیق ہے وہ بھی کم ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہمت اور توفیق آپس میں جو ہے وہ راست متناسب ہے، یعنی میتھمیٹک کی زبان میں، یعنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ پرپورشن، کہ ایک دوسرے کے ساتھ راست متناسب، یعنی جس میں ہمت بڑھے گی اتنی ہی اس کو پھر آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی، کچھ کرنے کی توفیق ملے گی۔ کم ہمت شخص جو ہے اس کو توفیق بھی پھر کم ہی ملتی ہے، یعنی کم ہمت شخص کم توفیق، اور زیادہ ہمت والا شخص زیادہ صاحب توفیق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، گوہر جو ہے وہ موتی کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس شعر کی جو ہے وہ مجموعی طور پر تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تو توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، اس میں غالب نے ایک اصول جو ہے وہ ہمیں دیا، یہ یوں سمجھیں کہ ایک اصول بیان کیا، جس کی میں کم و بیش تشریح پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مقرر دہرا دیتا ہوں کہ ہمت اور توفیق کا جو ہے آپس میں براہ راست تعلق ہے۔ جتنی کسی میں زیادہ ہمت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کو کچھ کرنے کی، کچھ آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی۔ جتنا کوئی شخص کم ہمت ہوگا اتنا ہی کم توفیق ہوگا۔ اب استدلال کے طور پر، دلیل کے طور پر غالب نے جو ہے وہ دوسرا مصرع کہا، اور بڑی خوبصورت دلیل لائے ہیں۔ کیا لطیف دلیل ہے، جتنی تعریف جو ہے وہ کی جائے کم ہے۔ میں احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا توجہ سے سنیے گا اور یہ آخر تک سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کر دیتا ہوں ان احباب کے لیے کہ جو اس کے پس منظر سے واقف نہ ہوں، یہ قطرہ، گوہر وغیرہ۔ ہوتا یہ ہے کہ موسم برسات میں جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے آسمان سے، تو اس میں سمندر کے اندر جس کو ابر نیساں بھی کہتے ہیں، نیستاں بھی کہتے ہیں، جب وہ بارش ہوتی ہے یعنی موسم بہار کی بارش، تو نیچے سیپیاں ہوتی ہیں، تو ان سیپیوں کے اندر جو ہے وہ قطرہ جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے اذن سے وہ قطرہ جو ہے وہ موتی میں بدل جاتا ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے اس شعر کو سمجھنے سے پہلے۔ تو غالب کہتا ہے کہ آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا، کہ جب آسمان سے بارش برسی، سمندر میں وہ قطرے جو تھے وہ سیپیوں میں چلے گئے، اور سیپیوں میں جانے کے بعد وہ قطرے جو ہیں وہ موتیوں میں ڈھل گئے۔ یہ سب کے سب قطرے جو کہ موتیوں میں ڈھلے، سیپیوں میں جا کر، یہ کم ہمت تھے۔ کم ہمت اس طرح سے تھے کہ بس آسمان سے اترے اور جہاں گرے، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کم ہمت شخص جہاں بیٹھ جائے بس پھر وہ وہیں کا جو ہو جاتا ہے، بس وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک کاروبار میں آپ دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، جو بھی کم ہمت شخص ہوگا بس جہاں اس کا گزر بسر ہونا شروع ہوا پھر وہ وہیں کا ہو گیا رہ گیا۔ اس کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی ایک جستجو، آگے سے آگے بڑھنے کی جو ہے
صلاحیت و استطاعت وہ نہیں ہوتی، جستجو نہیں ہوتی، وہ جستجو نہیں کرتا آگے سے آگے بڑھنے کی۔ جس طرح کی وہ قطرہ جو کہ آسمان سے برسا، سی پی کی کوکھ میں گیا، بس جو ہے وہیں کا ہو کر رہ گیا، آگے اس نے جو ہے کوئی حرکت نہیں کی، اور جس کے نتیجے میں وہ موتی میں ڈھل گیا۔ لیکن ایک وہ قطرہ ہے کہ جس کو قرار نہیں، جس کو جو ہے، جس کی طبیعت جو ہے سیما وار ہے، جس کی طبیعت جو ہے وہ اضطراب آمیز ہے کہ وہ آسمان سے برس کر وہ ایک سی پی کی کوہ کا نہیں ہو گیا، بلکہ متحرک رہا، حرکت پذیر رہا، اور اسی حرکت کے نتیجے میں وہ آنکھ تک پہنچ گئے، کان کی لو تک بھی نہیں اٹکا کہ اگر وہ گوہر ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کان تک آ جاتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے ترقی کی منازل اپنی جو تھی وہ جاری رکھی، ترقی کا سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ آنکھ تک پہنچ گیا، اور آنکھ میں جا کر وہ اشک بن گیا۔ اور اشک کی عزت آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کہیں بھی اگر آنسو کا تذکرہ ہو کہ جی فلاں کے آنسو نکل آئے، فلاں کی آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو دیکھے گئے ہیں، تو کتنی عزت کے ساتھ ان آنسوؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان جیسے وہ کہتے ہیں اشک شوئی کرنا، یعنی وہ قطرے جو آنسو میں ڈھل جاتے ہیں، ان قطروں کو نہ صرف عزت ملتی ہے بلکہ ان کو غور سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کا جو تقاضا ہو، یعنی ایک شخص جس حوالے سے رو رہا ہو، جس مصیبت میں رو رہا ہو، اس مصیبت کے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ آنکھ کے اندر جو قطرہ اشک کی صورت میں موجود ہے، وہ اگر آج اتنا معزز ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اشعار میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہمت دکھائی، وہ سی پی کی کوہ کا نہیں ہو کر رہ گیا بلکہ وہ حرکت پذیر رہا، اس حرکت کے نتیجے میں وہ بہتا رہا، بہتے 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 وہ کسی گلاس میں آیا، گلاس سے جو ہے وہ کسی کہ یوں سمجھیں کہ نوش جاں ہوا، کسی نے اس کو پیا، بالآخر کسی بدن کا حصہ بنا، بدن کا حصہ بننے کے بعد بالآخر وہ آنکھ کے اندر ایک اشک کی صورت میں ڈھل گیا۔ تو یہ سب کی سب جو منازل اس قطرے کو ملی، اس کی ہمت کی وجہ سے ملی۔ تو اب دیکھیں دوبارہ، توفیق و اندازہ ہمت ہے ازل سے، جس میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اندازے کا مطلب یہاں مقدار، کہ جتنی جس میں زیادہ ہمت ہوتی ہے اس کو اتنا آگے بڑھنے کی، اتنی ترقی کی منازل کرنے کی، طے کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور دلیل کے طور پر طالب نے یہ دوسرا مصرع، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ تو امید ہے آج اس ایک لطیف شعر کی جو تشریح ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ لطیف انداز ہی میں آپ تک جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، اس وقت تک فقیر کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔